الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما لیکن ورثوا العلم۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، اس قوم کی مصیبت کو دور نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو بدل نہ لے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چلے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ محض دعاؤں سے کام نہیں چلتا، محض ارادوں سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، شاعر کہتا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل وطن بتائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج یوم جمہوریہ ابھی چند دن پہلے گزر چکا ہے۔ 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا۔ ویسے ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس کو آزاد کرانے کے لیے علماء کرام اور مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی۔ ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں مسلم بادشاہوں نے بنائیں، لیکن دلوں پر محنت کے بجائے اینٹ اور پتھروں پر اپنے عمریں ضائع کر دی، جس کی وجہ سے اسلام کو پھیلانے میں ناکام رہے۔ یہاں تک کہ عیش پرستی دنیا کے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب انگریزوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں نے ہندوستان کے مشہور شہر کلکتہ میں قائم کیا، جس کا مقصد ہندوستانیوں کو غلام بنانا تھا، اس وقت کے بادشاہ انگریزوں کی سازشوں کو سمجھ نہ سکے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے کاروبار کے نام پر ملک بھارت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے لگے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں بدیشی کمپنیاں ہمارے ملک کو غلامی کی طرف لے جا رہی ہیں اور ہر ہندوستانی پر 1,40,000 تقریباً قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ آج میں پیشن گوئی کر دوں اور یہ بتا دوں کہ وہ دن دور نہیں جبکہ ہمارا ملک بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جائے، پھر دوسری جنگ آزادی کی تحریک چلانی پڑے۔ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ اور بہتر بدلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جنہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اس دیش کو آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو کہ 1857 سے 104 سال پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، ان کی فوج میں ملازمت کو حرام قرار دیا۔ اسی فتوے کی بنیاد پر نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی، جس میں ہندوستانیوں کی تعداد 1.25 لاکھ اور انگریز صرف 13,000 تھے، لیکن میر صادق اور اس کے درباریوں کو انگریزوں نے چند سکوں کے عوض میں خرید لیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے،
علماء مدرسوں سے، بزرگان دین خانقاہوں سے نکل کر میدان کارزار میں آئے۔ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے۔ وائسرائے برطانیہ نے اپنی رپورٹ میں پیش کی کہ سب سے زیادہ مسلمان آزادی کے لیے بیدار ہیں اور ان کی کمان علماء کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آزادی کی تاریخ کو ختم کرنا ہے تو علماء اور قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ 61,000 قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے، چن چن کر علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے لگے۔ مدارس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا اور اس کے بعد مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، علماء صادق پور پٹنہ، مولانا جعفر تھانسیری اور بڑے بڑے دگز علماء میدان جنگ میں آئے اور مسلمانوں کی رہبری کی۔ مسلسل ہندوستانیوں کو راستہ دکھاتے رہے۔ چونکہ مسلمان تنہا اس جنگ کو لڑ رہے تھے، اس لیے علماء کے سامنے مسئلہ کھڑا تھا کہ اسلام پر کس طرح مسلمانوں کو باقی رکھا جائے۔ چونکہ عیسائی فنڈر یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس ملک کو ہم کرسچن ملک بنا دیں گے، رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے دماغ اور فکر کے اعتبار سے یہ انگریز ہوں گے۔ لیکن ہمارے علماء نے نعرہ دیا کہ نہیں، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہم ہندوستانی ہوں گے، لیکن مذہب اور کلچر کے اعتبار سے ہم اسلامی ہوں گے۔ چنانچہ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دین کی حفاظت بھی ہو اور ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے مجاہدین آزادی پیدا کیے جائیں۔ چنانچہ علماء اپنے خلوص نیت کی بنیاد پر اس میں کامیاب ہوئے۔ چند سالوں کے بعد یہ محنت رنگ لائی اور ہم کو ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کے بھی ادارے کھولے گئے اور اس کے جال بچھائے گئے۔ جگہ جگہ مکاتب کا قیام عمل میں آیا۔ اگر علماء اس زمانے میں مدارس کا قیام نہ کرتے اور دینی تعلیم کا انتظام نہ کرتے تو آج ہمارا ملک اسپین ہو گیا ہوتا، مسلمانوں کا نام و نشان اس ملک سے مٹ گیا ہوتا کہ جس طرح سے حکومت ختم ہوئی اس طرح سے ان کا ایمان اور عمل بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن ہمارے علماء نے اس دیش کو بھی آگے بڑھایا اور آزادی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے علماء کو میدان عمل میں اتارا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دور میں علماء کی ایک بڑی جماعت میدان عمل میں آئی، جس کے عظیم قائد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ آزادی کی کمان اپنے ہاتھ میں لی اور انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ اگر تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اس کے لیے اسلامی ملکوں کا سفر کیا، حجاز تشریف لے گئے، لیکن انگریزوں کے دلال شریف مکہ نے آپ کو گرفتار کر کے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جو مدینہ منورہ میں 18 سال تک حدیث کا درس دیتے تھے، وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ قید ہو کر مالٹا کے کالا پانی میں بھیج دیے گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور دوسرے علماء کی بڑی جماعت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد رہائی ہوئی۔ اپنوں نے ہی لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، اپنوں نے ہی لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اس زمانے میں 104 سال تک علماء مسلسل آزادی کی لڑائی لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے، اپنے قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اس میں آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں کسی عظیم رہنما کا کوئی نام نہیں آتا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں جیسی قربانیاں دیں۔
جب ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ ہم آزادی کی لڑائی اکیلے نہیں لڑ سکتے، تو غیر مسلم بھائیوں کو آزادی کی تحریک میں شامل کرنے کے لیے کرم چند گاندھی کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ خلافت کمیٹی کے ذریعے ان کی مالی مدد مسلمانوں کے روپیے سے کی گئی، جس کے بعد آزادی کی تحریک میں ہندوستانی شامل ہوئے، اور 1857 میں انگریزوں سے جنگ کرنے کے دوران پہلی بار 5000 ہندو شہید ہوئے اور 24,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی بنا پر تعصب پرست تاریخ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ 1857 پہلی لڑائی ہے، حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ 104 سال پہلے سے مسلمان لڑائیاں لڑتے رہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ لڑائی بہادر شاہ ظفر، جو آخری بادشاہ اس ملک ہندوستان کے تھے، ان کے نیترتو میں اور ان کی نگرانی میں لڑی گئی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، کیونکہ اس کے راجا اور مہاراجا جو اس ملک کے تھے وہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ مراٹھے یہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، اور یہ ساورکر اور ان کی اولادیں انگریزوں سے معافی نامہ لکھوا رہے تھے، جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اس کا اثر یہ ہوا، ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور جو آج ہو رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے 9 بیٹوں کے سر کاٹ کر ناشتے کے طور پر تشت میں لا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن آپ کو یہ تعجب ہوگا اور ہمت کی داد دینی ہوگی، بہادر شاہ ظفر خوف زدہ نہیں ہوئے اور ڈرے نہیں، روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں، بلکہ سینہ تان کر انگریز افسر کے سامنے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، ارے مغل کے شہزادے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے اسی طرح سر کٹا کر سرخ روئی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیش آزادی کی طرف بڑھنے لگا، اور انگریزوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ہم اس ملک کو زیادہ دن تک غلام نہیں بنا سکتے، تو ان لوگوں نے کانگریس کی ایک کمیٹی بنائی، اور یہ دیش ہمارا 1847 میں یہ ہمارا دیش آزاد ہونے لگا۔ تو ہمارے علماء، خاص طور پر جمعیت علماء ہند نے تجویز پیش کی کہ اس ملک کا دستور جو ہوگا سیکولر ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی دستور اور قانون نہیں تھا کہ دیش کو کیسے چلایا جائے۔ انگریز اپنے قانون اور دستور کے مطابق چلاتے تھے، لیکن ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس کے لیے بات ہوئی کہ اس کو کیسے ہم دیش کو چلایا جائے، تو اس کے لیے ایک سیکولر سمودھان کی ضرورت پڑی، اور ہمارے علماء نے کہا کہ یہاں پر ہم سب کو ایک ساتھ، چونکہ سب نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، اس لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے دستور بنایا جائے، جس دستور میں سب کو اپنے مذہب کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو، اپنی تعلیمی ادارے، عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ چنانچہ 26 جنوری 1949 کو دستور کو جو بنایا گیا، جس کو بھیم راؤ امبیڈکر نے دنیا کے تمام دستوروں کو پڑھنے کے بعد ایک دستور بنایا، جس کو 400 ممبران پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، جس میں 35 مسلمان تھے۔ ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھاتے نہیں ہیں، آج اسی وجہ سے ہم کم ہمتی اور بزدلی کا شکار ہیں۔ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ایمان والا ہوگا کبھی بزدل نہیں ہوگا، اور جو بزدل ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ کسی بھی قوم کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاریخ سے کنفیوژن شکار بنا دیا جائے کہ تمہارے آبا و اجداد نے کیا دیا، حالانکہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ کسی کا نام تاریخ میں نہیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ تو اردو پڑھنا نہیں چاہتے، اور ہماری ساری تاریخیں، ہندوستان کی، بھارت کی ساری تاریخیں، آزادی کی تاریخیں اردو میں ہیں، اس لیے اردو کا جنازہ پڑھ کر ہم نے جو ہے دفن کر دیا لے جا کر قبرستان میں۔ تو آپ اردو سے اپنے اولاد کو بھی
آشکارا کرائیے اور اپنی تاریخ کو پڑھیے اور اپنے بزرگوں کی بات کو جانیے، تب وہ قوم آگے ترقی کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ آپ کو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھنا چاہیے کہ اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم بائی چوائس ہیں، بائی چانس نہیں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے آبا و اجداد یہیں دفن ہیں، ان کے قبرستانوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ مسجدوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ مسلمانوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور اس سموِدھان اور دستور پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ملک کو ہم نے چنا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی تاریخ کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور اس سموِدھان کو بچانے کی ہر کوشش اور ہر محنت میں اور ہر ایک پروگرام میں شرکت کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ خدا تعالی ہم سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی علماء کرام کو اور ان مسلمانوں کی قربانیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے جنہوں نے اس دیش کو سینچا ہے اور سنوارا ہے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔